الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه السلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل اور کرم ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر مسلمان کے گھر اور یہ عظیم کلمہ نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز محترم مسلمانوں، بھائیوں بہنوں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی قانون کو اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے، جو طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے، اسی طریقہ کار پر چلنا ہوگا اور اسی کو اپنا مشغل راہ بنانا ہوگا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اسی قانون کو اپنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اسی قرآن پر چلنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اسی پیغمبر کے طریقوں پر چلنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑی ہوگی، اور محنت کے باوجود کوئی ایسا کام نہیں جو انسان اس میں محنت نہ کرے اور وہ اسے حاصل ہو جائے۔ دنیا کا ہر کام محنت پر وہ ہوتا ہے، اور جب انسان دل سے اور دماغ سے اور پوری توجہ سے کسی کام میں محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، وہ دفتر وغیرہ میں کام کرتا ہے، اور جب مہینے بعد اس کی سیلری آ جاتی ہے، اس کی تنخواہ آ جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ مسافر ہوتا ہے تو گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ مجھے تنخواہ ملی ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ فلاں کام، اس کے لیے اتنے پیسے، اس کے لیے اتنے پیسے۔ یعنی مقصد یہ کہ وہ پیسے وہ فضول کاموں میں نہیں لگاتا، اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ مقصدی جو کام ہے وہ بتایا کرو، فضول خرچی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے کہ اس پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے جسم سے پسینہ نکل چکا ہے، میں نے محنت کی ہے، دن رات ایک کر کے یہ تنخواہ مجھے ملی ہے۔ تو میرے عزیز محترم مسلمانوں، ابھی آتے ہیں دین اسلام کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی بھائی بہن ہیں، ہم اس وہم اور گمان پر ہے کہ خدا غفور رحیم ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آیات کریمہ نازل فرمایا ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا،
قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اور ہماری نشانیاں ان لوگوں پر پڑھی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ آپ یقین کر لو کہ ہر آدمی، مذکر مؤنث دونوں، ہر انسان یہ بات دل میں رکھ کر اور دماغ میں لا کر اور اس پر 1 منٹ غور اور فکر کرے کہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، جو صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے، آپ یقین کر لو اس میں اکثر صحابہ کرام وہ غربت کے شکار تھے، یعنی اس کے پاس اتنا مال تک نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے ایک وقت کا کھانا لا سکے۔ ایک دن روزہ رکھ کر دوسرے دن بھی کچھ نہ ملا، تیسرے دن بھی کچھ نہ ملا، مسلسل اسی طرح 2-3 دن روزے رکھ کر پھر چوتھے دن یا تیسرے دن کچھ توڑے سے کھجور، 2-3 دانے، تھوڑا سا پانی، یہ ملتا تھا۔ اور یہی وہ شخصیات ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ شخصیات ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام ایک رات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات اپنے چارپائی پر ایک کروٹ پر لیٹ کر پھر 1-2 منٹ بعد پھر دوسرے کروٹ، پھر اس طرف پھر اس طرف، دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہتا تھا، اور آخر کار جب تک گئے تو نبی علیہ السلام نے جو چارپائی ہوتی ہے نا، اس کا جو بڑا والا جو بازو ہوتا ہے، اس پر پیٹھ مبارک رکھ کر اور اپنا سر مبارک جو ہے نا، نبی علیہ السلام کی جو ہم عام طور پر بچے کرتے ہیں، جو پاؤں اور جو اس ناف سے جو نیچے والا حصہ ہے وہ چارپائی پر، اور ناف سے جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہم زمین پر جو ہے نا وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، اپنا سر جو ہے نا وہ زمین تک لے جاتے ہیں، اور یہ پیٹ جو ہے نا، یہ جو چارپائی کا بڑا والا بازو ہے، اس پر رکھ کر نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک اس چارپائی کے اس بڑے والے بازو پر رکھ کر سر مبارک نیچے زمین تک لے جا کر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف ہے آپ کو، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہم عام معاشرے میں بچے وغیرہ بڑے بھی کرتے ہیں، کچھ مستی وغیرہ ہے نا وہ گھر میں چارپائی پر وہ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ہاں مجھے تکلیف ہے۔ یا رسول اللہ کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اور بھوک مجھے تکلیف دے رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ لوگ خود سوچو نبی علیہ السلام کے پاس کس چیز کی کمی تھی، کس چیز کی؟ ایک آنکھ مبارک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہلا کر، تھوڑا سا، ساری دنیا اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ حکم کرو، یہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ سونے کا بنا دو، اسے گولڈ بنا دو آپ کے لیے۔ جبریل جاؤ اللہ کو کہو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، مجھے یہ پسند ہے، میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں۔
جب ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، جب ایک دن نہ کھاؤں تو میں اور بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے مانگتا رہتا ہوں۔ یہ مجھے بہت پسند، عاجزی مجھے بہت پسند۔ اور ایک دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا تھا وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا وہ پراٹھا، انڈا، ملائی، شات، شہد وغیرہ اور دودھ پتی، یہ چیزیں نہیں۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اتنا کھاتے تھے کہ اس وقتی طور پر یہ دن اور رات گزر جائے۔ دن اور ہاں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اس کو اللہ جل شانہ نے دیا ہے، کھایا بھی ہے، لیکن اکثر آپ جب جتنے بھی روایات اور احادیث مبارکہ دیکھتے ہو اس میں اکثر جو ہے نا وہ بھوک کی جو باتیں ہیں نا وہ زیادہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں، 9 سال، 9 سال میں نے جتنے بھی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ گندم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھی تو اس کے آنکھ مبارک سے جو ہے نا وہ آنسو نکل گئے، تو پوچھا گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی اور میرے ساتھ جتنا وقت بھی گزارا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی گندم کا آٹا نہیں کھایا، اور آج میں گندم جو ہے نا وہ بوند رہی ہوں، اس کا آٹا بنا رہی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی گندم کا آٹا وہ نہیں کھایا۔ تو اسی وجہ سے جب اللہ جل شانہ کو خود آپ اللہ جل شانہ کے حوالے کرتے ہیں نا تو اللہ بھی بے نیاز بادشاہ ہے، وہ بھی غنی بادشاہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے پرواہ غنی ذات ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ آپ ایک قدم اللہ جل شانہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق 10 قدم آپ کے پاس، آپ کے نزدیک آتا ہے۔ جب آپ اللہ جل شانہ کو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ملانے کے لیے، اللہ جل شانہ آپ کو گلے لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم چلو، اللہ عرش سے اٹھ کر آپ کی طرف 10 قدم نزدیک آئے گا، آپ ہاتھ دے دو تو وہ آپ کو گلے ملائے، یہ نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی محبت کی ایک مثال ذکر کی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اس سے زیادہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ۔ تو میرے عزیز مسلمان، اسی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں، کس چیز کی، صحابہ کرام اور پیغمبر کی جو زندگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی زندگی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہماری خواہش کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ موت آنے والی ہے، کیا تیاری کی ہے آپ نے موت کے لیے؟ قیامت آنے والی ہے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟
قبر کی زندگی آنے والی ہے جو آخرت کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، قبر میں سوال کا جواب دینا ہے، کیا کیا ہے آپ نے اس کے لیے؟ کوئی مجھے 24 گھنٹے میں ایک کام تو ایسا بتا دو کہ آپ نے ان چیزوں کے لیے اور ان حالات کے لیے آپ نے تیاری کی۔ ہم اگر نوافل پڑھتے ہیں تو کس وجہ سے پڑھتے؟ فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھو، صلاۃ حاجت آپ کو اللہ یہ چیزیں دے گا۔ فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اتنا وظیفہ کر دو اور اتنی بار درود شریف پڑھو، اتنی بار استغفار پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار وہ پڑھو، آپ کے گھر میں رزق کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور آپ یقین کر لو، یوٹیوب اور ان سوشل میڈیا پر جتنے بھی بیانات ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں، اس نے رزق کے لیے کوئی طریقہ کار اپنے اکابر سے یا پیغمبر کا کوئی طریقہ جو ذکر کیا ہے ویڈیو میں، آپ یقین کر دو اس میں ملین ویوز آتے ہیں۔ کیوں؟ ہر انسان اسی کوشش میں رہتا ہے کہ صبح اٹھ کر اچھا آج میں کیا کماؤں گا، آج دوپہر کے لیے کیا پکائیں گے، چل یار آج پروگرام کرتے ہیں، آج اتنے پیسے کما لیے۔ جوان جو ہے نا وہ موبائل میں لگ کر اور فضول خرچیاں کر کے، اور جتنے بھی بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب، جس کو بھی جتنے پیسے مل جائے آج میں نے اتنے کما لیے۔ لیکن آپ یقین کر لو، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا گھر ہے، اور ایک بندہ تک آپ کو یہ ایسا نہیں ملے گا کہ وہ جو 24 گھنٹے ہیں نا اس میں صرف 5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا، اللہ کی رضا کے، یہ نہیں اس میں نہ میں دنیا کماؤں گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، کچھ بھی نہیں، نہ رشتہ دار، کچھ بھی نہیں، یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یہ صرف خدا کی، میں خالص خدا کی عبادت کروں گا، خالص خدا کی عبادت کروں گا۔ اور ہم تو سیونگ کرتے ہیں نا، صحابہ کرام میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جتنے بھی مال آئے ہیں، جتنے بھی فتوحات آئے وہ جو ہے نا نصیب ہوئے ہیں، اور اس میں جتنا بھی مال غنیمت تھا، تو سب یہ کیٹیگری بھی دیکھ لو، صحابہ کرام یا صحابیات نے اپنے پاس نہیں رکھا، ادھر آیا اور ادھر سے اللہ کی راہ میں چلے گئے، جتنا بھی مال اس طرف آیا اس طرف چلا گیا، صبح آیا شام تک کچھ بھی نہ تھا، شام آیا صبح تک کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم صرف، میں یہ بات اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں ایسا ہوں یا علماء ہاں اچھے انسان بھی ہیں، موجود ہے، اب بھی موجود ہے، لیکن 100 میں 1 2 یا 3 افراد آپ کو ملیں گے، باقی میرے ساتھ آپ کو اس طرح میں مجھے اتنا مقتدیوں نے اتنا پیسہ دیا، آج اتنا سیونگ کر، یہ اس کے لیے رکھ دو، یہ اس کس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے۔ بس صبح جب سورج نکلتی ہے نا، سورج جب بھی سورج نکلتا ہے تو ہم اسی سوچ میں پڑتے کہ فلاں چیز کے لیے پیسے چاہیے، کس کی گردن ماروں، کس کو بولوں، کیا کروں۔ ایک تو ضروریات ہے انسان کی، ایک تو انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت تو وہ تو جدا چیز ہے، شرع عذر تو وہ جدا چیز ہے۔ انسان کے گھر میں آٹا نہیں، پانی وغیرہ، دال چینی، چائے وغیرہ، یہ تو ضروریات کی چیزیں ہیں۔ آپ نہیں بھی کھاتے، آپ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو، تو بیوی بچے جتنے گھر میں بھی افراد ہیں، آپ جس کے بھی سربراہ ہو، لیکن میری مقصد اور
میرا مقصد بات یہ کہنا ہے کہ میرے عزیز مسلمانوں، آپ لوگ دیکھ لو ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ یقین کر لو یہ صرف رواجی سجدے ہیں، یہ صرف رواجی سجدے ہیں ہم لگا رہے ہیں۔ ہاں آذان ہو گئی، چلو مسجد کی طرف، اور اقامت ہو گئی، ہاں نماز پڑھ لی، ڈز ڈوز اس طرح، یہ ہاں ہاں فلاں، یہ شخص، یہ وہ کام، یہ کام، یہ بس شور شرابہ مچا کر اور پھر اس طرف نکل گئے۔ اور اگر آپ اس کو باہر پکڑ کر اس سے اتنا پوچھ لو، مجھ سے بھی میں بھی کوئی جو ہے نا خدا کی طرف پہنچا ہوا شخص نہیں ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لو کہ آپ نے یہ نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، کیا حاصل کیا آپ نے؟ آپ ادھر 5 منٹ مجھے دے دو، کیا کہا آپ نے اس نماز میں؟ کون سے الفاظ کہے؟ آپ نے خدا کو کیا کہا؟ خدا نے آپ کو کیا کہا؟ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ کس چیز کو آپ نے اس نماز میں مانگا؟ کیا آپ نے اس نماز میں خدا کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا؟ نہیں۔ کیا خدا آپ کو دیکھ رہا تھا؟ یہ سوچ تو فکر تو میری اب اس وقت بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، تو کیا مقصد اس نماز کا؟ کیوں آپ مجھے سنا رہے ہو کہ صحابہ کرام نماز جب پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھ رہے تھے نماز، تو نماز پوری ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو مقصد تھی، جو کام تھے، وہ سب پورے ہوتے تھے؟ کیوں آپ مجھے یہ واقعات سنا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، محترم عزیزوں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ یقین کر لو، جاؤ آپ سروے کر لو دنیا میں، آپ جا کے سروے کر لو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ایک ایک سے پوچھ لو آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس گزارنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ بس ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا، خاص کر پشتون معاشرے میں، بس زندگی گزر رہی ہے، بس خدا ہمیں عزت کی موت دے دے، اور میں دنیا میں تنگ ہوں اور اس وجہ سے یہ باتیں جب یہ کرتا ہے نا، تو آپ اس سے پوچھ لو آپ نے بہن کا حق دیا ہے، بھائی کا حق دیا ہے، بیوی کو حق دیا ہے، بچوں کو حق دیا ہے؟ آپ کتنے انسانوں سے محبت رکھتے ہو؟ آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ آپ کسی سے نفرت کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو ایک شخص بھی یہ نہیں ملے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں ساری غلطی میری ہے، یہ سب لوگ ٹھیک ہے، ساری غلطی میں نہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے اس طرف لگے ہوئے ہیں نا کہ میں یہ کیسے ثابت کر لوں کہ یہ غلط ہے، میں یہ کیسے ثابت کر لوں کہ یہ انسان غلط اور میں ٹھیک ہوں، میں کیسے یہ ثابت کر لوں؟ یہی کوشش رہتی ہے، یہی فکر رہتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس کا جو مال ہے نا وہ میری طرف آ جائے، اس کی جو جائیداد ہے نا وہ میری ہو جائے۔ بچوں نے ماں باپ کو مارا جائیداد کے لیے، مال کے لیے، اپنے بھائی بہن کو مارا، رشتہ توڑ دیا۔ بعض لوگ تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ گھر میں اکیلا رہ کر، صرف گھر میں جو افراد ہے وہی، سارے رشتے ناطے اس نے توڑ کر۔ آپ یقین کر لو یہ جو ہم بیانات وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ بھی صرف رواجی بیانات ہے، اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی او استغفر اللہ، خدا ہمیں معاف کرے، واقعی مولانا صاحب ہمارے حال اس طرح چل رہے،
لیکن آج تک آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہہ کر کہ یار ٹھیک ہے یہ علماء ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہوا ہے، بلاؤ اس مجلس میں، اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، بلاؤ تم اپنے بھائی کو، بلاؤ تم اپنے باپ کو، بلاؤ تم اپنے بیٹے کو، بلاؤ، لاؤ ادھر خدا کے گھر میں بھی بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھ جائے، بیٹھو، مسئلہ کیا ہے؟ یار مسئلہ یہ ہے کہ میری جو حصہ ہے جائیداد میں اس نے پکڑا، کیوں آپ نہیں دے رہے؟ مجھے بتاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی زمین جو ہے نا وہ دوسرے بھائی کے پاس، بلاؤ دوسرے بھائی، آپ اسے اپنا حصہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی جو حصہ ہے نا وہ دوسرے کے پاس، تیسرے کو بھی بلاؤ، تیسرا کہہ رہے کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، ان دونوں کے پاس، ان دونوں سے پوچھو، نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، زمین کدھر ہے؟ یہ زمین پڑی ہے، اس میں اس کا حصہ کدھر گیا اور کس کے پاس ہے؟ ناپو، زمین ناپ، بلاؤ پٹواری کو، بلاؤ، بیٹھے آپ کی باپ نے کتنی جائیداد چھوڑی؟ مولانا صاحب ہمارے باپ نے جو ہے نا وہ 5 جیرب جو ہے نا وہ 5 ایکڑ زمین یا فلاں اتنا چوڑا ہے، کدھر ہے یہ؟ جی سارا زمین یہ پڑا ہوا ہے جی۔ کتنے بھائی ہو؟ مولانا صاحب ہم 3 بھائی ہیں۔ بہن کتنی ہے؟ 1 بہن ہے، ٹھیک۔ پٹواری صاحب فیتا لگاؤ، یہ اس کا، یہ اس کا، اس کا، نہیں یہ تو میرا بنتا ہے، ہاں اس کی شادی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، ہاں میں نے ان کی تربیت اس طرح کی ہے، میں کوئی پاگل ہوں کہ؟ اس میں پاگل واگل اور تربیت مربیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ باپ نے جائیداد چھوڑا ہے، جتنا حق آپ کا ہے آپ کے بھائی کا بھی اتنا حق ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے اس پر پیسے لگائے ہیں، وہ آپ کا احسان ہے، وہ آپ کی نیکی ہے۔ اگر یہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا جاؤ، خدا قیامت کے دن دنیا میں بھی آپ کو اس کا صلہ دے گا، لیکن آپ اس نیکی کی وجہ سے اس کا حصہ تو مت پکڑو نا، اس کا حصہ تو مت پکڑو کہ نہیں یہ چھوٹے تھے اور میں بڑا تھا، میں نے ان لوگوں کی تربیت کی، تعلیم کی، وہ آپ کی اپنی نیکی ہے۔ جائیداد میں یہ باتیں نہیں چلتی، خدا نے جو تقسیم جو ہے نا وہ بیچا ہے نا، اس میں یہ باتیں نہیں چلتی کہ چلو ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے اور جتنے بھی چھوٹے بھائی بہن ہے اس کی تربیت اس نے کی، اپنے جیب سے پیسے لگائے، اور چلو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دو۔ نہیں نہیں نہیں، جتنا آپ کا بنتا ہے اتنا فلاں کو بلاؤ۔ کیوں آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میرے بیٹے اس طرح بیٹے، آپ بولو مسئلہ کیا ہے؟ میرا باپ اس طرح، یہ کیوں؟ ایک گھر میں رہتے ہو، ہاں کیا آخر آپ کے ذہن میں چلتا کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بادشاہی میرے ہاتھ میں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بادشاہی میرے ہاتھ میں۔ آپ یقین کر لو، میں خود جو میری فطرت ہے، میں یہ سراسر میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ بادشاہی کس کے ہاتھ؟ ماں باپ ہے گھر میں، آپ یقین کر لو درجہ اس کا اوپر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنا درجہ خود خراب نہ کرے۔ اس میں اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ باتیں ہیں وہ باتیں نہیں، یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات پر۔ آپ اگر اپنے بیٹوں سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ بیٹا میں نے آپ کی شادی کی ہے، آپ نے رات گزارا ہے، کس طرح گزر گیا؟ آپ نے رات کو کھانا کھایا تھا؟ آپ کو کچھ ضرورت، آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کتنا کما رہے ہو، کوئی گزارا وغیرہ ہوتا ہے؟ میری تو الحمدللہ سرکاری نوکری ہے بیٹا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی شادی کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باڑ میں جاؤ اپنی بیوی نہیں بیٹا، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا باپ ہوں، آپ میری عزت کرے نہ کرے وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ میرے بیٹے ہو، میرے جسم میں اور میرے اندر جب تک جان موجود ہے میں آپ کا پوچھتا رہوں گا۔ آپ میری عزت کرو نہ کرو وہ آپ کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے وہ مسئلہ بنے گا، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ کایا ہے، کچھ ضرورت ہے، بیوی کیسی ہے،
بچے کیسے ہے، کچھ ضرورت تو نہیں ہے، کام وام صحیح چل رہا ہے، نہیں، یہ بس جب گھر میں جاؤ، ہاں فلاں دیکھو نا کس انداز سے گھر میں داخل ہو گیا، ہاں دیکھو نا اس کی بیوی جو ہے نا، ہاں وہ دیکھو نا سردی کا موسم ہے اور چادر وغیرہ اوڑا ہے، تو اس کا یہ چادر کے نیچے جو شاپر جو کمرے میں لے جا رہا ہے، دیکھو نا اپنی بیوی کے لیے، کیا کرے، اس کی بیوی ہے، اگر وہ اس کا شوہر اس کا خیال نہ رکھے تو کون رکھے گا؟ آپ رکھیں گے، آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی گرایا ہے، اور جب بیٹے کوئی قدم غلط اٹھا کر مجبوری کی حالت میں وہ بھی تنگ آ کر، تو پھر کہتا ہاں ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ہاں ماں باپ کی اس طرح گالیاں دیتا ہے، اور نہیں، گالیاں اور مارنا پیٹنا اس کا میں بھی خلاف ہوں، یہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات نہیں کرتا اپنے باپ سے، دیکھو نا مغرور انسان اپنے باپ سے بات تک نہیں، باپ جو ہے نا وہ ایک کو دوسرے کو تیسرے کو، یہ دیکھو نا میرا بیٹا مجھ سے باتیں بھی نہیں کرتا، اور حالانکہ اس کا باپ اس سے زیادہ رذیل ہوگا، بے غیرت وہی باپ ہوگا، بے غیرتی کی کام جو ہے نا وہی باپ کرتا ہے، لیکن کیا کرے، خدا نے رشتہ ایسا بنایا ہے کہ ماتحت ہے، بیٹے ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جدھر بھی ہم بات کریں گے تو ماں باپ کا درجہ وہ بلند ہے، آخرکار سب جو ہے نا وہ بیٹے پر زور دے کر کہ چلو بیٹا آپ صبر سے کام برداشت کرو، گزر جائیں گے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، کل آپ بھی باپ بنو گے، ٹھیک ہے، میں بھی باپ بنوں گا، آپ بھی باپ بنیں گے، دوسرا بھی باپ بنے گا، بیٹے بھی باپ بن جائیں گے، لیکن مسئلہ تو یہ نہیں ہے نا، زندگی بھی گزارنا ہے، لیکن آپ گزارنے کا موقع تو ہمیں دو نا، اب تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، شادیاں ہو گئی، آپ نے بیٹوں کے لیے بیویاں لائی، کیا تندر نازل ہو گیا آپ کے اوپر؟ کیوں آپ نے رویہ اور اپنا چہرہ اور اپنی باتیں اور اپنی عادات اپنا سب کچھ کیوں اس طرح پلک جھپکتے آپ نے سب کچھ بدل دیے؟ کیوں؟ یہ تو عورتوں کا فطرت اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپس میں خسر پسر کرتے رہیں گے، مرد کا کام تو یہ نہیں ہے، مرد کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے مسئلوں میں دخل اندازی دے کر، نہیں آپ اپنی بیوی کو سنبھالو، نہیں میری بیوی ایسی ہو، نہیں تیری بیوی ایسی ہو، نہ عورتوں کا صفت جو ہے نا وہ اپنانا مرد کو بھی عورت بنا دیتا ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے، چلو خیر یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر گھر کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، کوشش کرے آپ اچھے طریقے سے وہ حل ہو جائے، اور جب کوئی حل نہ ہونے دے تو چھوڑو، باڑ میں جائے، سب کچھ باڑ میں جائے، خدا کے دربار میں اپنے آپ کو صاف رکھو، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس طرح کوشش کی، اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی، کوئی بھی نہیں مان رہا، صدق اللہ العظیم، اللہ میں صاف ہوں، 100 سال بھی اگر میں زندہ رہا، یہ لوگ بھی زندہ رہے، پھر بھی میرے پاس آئے، مجھے قبول ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کے پاس اب اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ بس اب یہ نہیں مانتے، اب اس کا فطرت جو ہے نا وہ بدل چکا ہے، یہ نہیں مان رہے، اللہ میں صاف ہوں، بس ٹھیک ہے، تو میرے عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑا کر، معافیا مانگ کر، اللہ سے دعا کر کے اپنے موت کے لیے تیاری کرو، اپنے آنے والی جو آخرت ہے نا ان کے لیے تیاری کرو، اور یہ کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے، ہمارے دین اسلام کے، آپ اگر دیکھو تو سیاسی سطح پر ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، وہ خود آپس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے دین کے طبقہ کو آپ دیکھ لو، وہ فلاں اس کے پیچھے گالیاں، وہ فلاں اس کے پیچھے گالیاں، یہ کہہ رہا ہے
میں اب بھی سوچتا ہوں جب بھی اکیلے یا اکثر میں مدرسے یا کام وغیرہ سے فارغ ہوتا ہوں اور گھر کی طرف چلتا ہوں تو مجھے اکثر یہی سوچ آتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ان دینی اسلام سے کیا بنتا جا رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپس میں اس طرح اتفاق نہیں کرتے کہ آؤ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم ایک دوسرے کو اپنا مسئلہ سنائیں گے، حدیث میں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپس میں مسئلے کو سولو کر کے پھر عوام کو بتائیں گے کہ اس کی بات سنو، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کی بات سنو، یہ جو کرائے بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، ہمیں شرم بہت زیادہ محسوس ہوتی، آپ یقین کر لو، میں نے جتنی بھی باتیں کی، اگر اس میں ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ اٹھ گیا، مجھے کمنٹ میں بتایا یا ہمارا نمبر موجود ہے اور کال کیا کہ مولانا صاحب، لیکن بات کرنے کی بھی کوئی طریقہ ہوتی ہے، بے عزتی وغیرہ نہیں، طریقہ کار، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، مولانا صاحب آپ نے جو بات کی ہے شاید آپ غلط ہو چکے ہو، شاید آپ بھول چکے ہو، یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح آپ مہربانی کر کے فلاں کتاب دیکھ لو، فلاں چیز دیکھ لو، فلاں مولانا صاحب کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ، چلو ٹھیک ہے، مسئلہ آپس میں حل کر کے پھر ویڈیو میں بتا کر کہ میں نے جو یہ بات کہی تھی میں رجوع کرتا ہوں اس سے، مسئلہ ختم۔ لیکن نہیں، ہم آپس میں اتنے سلجھے ہوئے ہیں اور آپس میں اتنے جو ہے نا اتنے اختلافات اور اتنے نفرت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملتے تک نہیں ہیں۔ میرے پاس اپنے بندے ہیں، اس کے پاس اپنے بندے ہیں، اگر میرے بندوں کو وہ مل گیا تو فوراً قتل، اس کے بندوں کو میں مل گیا فوراً قتل۔ اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔